پہلا جو ورلڈ ویو ہے ملحدانہ ورلڈ ویو، یعنی ایتھیزم پر یقین رکھنے والا ورلڈ ویو. اس نقطہ نظر کے تحت اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. انسان اصل میں ایک ترقی یافتہ حیوان ہے، ایوالوڈ اینیمل ہے، جو باقی جانوروں کے مقابلے میں اتفاقات کی بنا پر، خوش قسمتی کی بنا پر اس مقام کے اوپر آ گیا. ہمارا جو نام ہے وہ ہومو سیپین ہے. ہم ایک جانور ہیں، ترقی یافتہ جانور ہیں. اور اس ورلڈ ویو کے اندر انسان کا جو مقام ہے وہ کردار یہ ہے کہ انسان نے خدا کو تو سائیڈ لائن کر دیا. خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، خدا ہے ہی نہیں، یہ اس کا یقین ہے. اب ہم خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، ہم خود خدا ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اصل پرابلم وہی سالو کرنا ہے نا، خواہشات کا مسئلہ. ورلڈ ویو ہو، اہل دانش و بصیرت ہوں، سیاستدان ہوں، میں اور آپ ہوں، یہ پوری چین اصل میں ایک ہی مسئلے کو حل کر رہی ہے، خواہشات کے مسئلے کو. تو ورلڈ ویو سے کہاں سے ایڈریس کرتا ہے؟ وہ اس طرح ایڈریس کرتا ہے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وسائل زیادہ سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ انسان ہی سب کچھ ہے. زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، دنیا انسان کے لیے عارضی مقام ہے، انسان مر جائے گا پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا. تو انسان کی خواہشات جو کہ لامحدود ہیں، تو وسائل بھی بڑھانے کی کوشش کرو اور ہر اس چیز سے نجات پاؤ جو اس راہ میں رکاوٹ ہے. ہر بیڑی کاٹ دو. خدا ایک بیڑی تھا. اہل مغرب نے جس طرح اس پورے معاملے کو دیکھا، میں بتاؤں گا وہ کہاں سے آیا، لیکن واقعتاً وہ ایک جبڑ تھا، مذہب کی شکل میں جو مسلط تھا، اس کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. بادشاہت ایک جبڑ تھی جو مسلط تھی انسانیت کے اوپر، اس کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. معیشت میں جاگیردارانہ نظام ایک بیڑی تھی، جبڑ تھا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہر چیز کو انہوں نے اٹھا کے پھینکا. اور اس کے بعد وسائل کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سائنسی انقلاب، سائنسی ترقی، سماجی ارتقاء، سماجی اخلاقیات، فلاحی رسالہ، ریاست کا تصور، ہیومن رائٹس، تحریر و تقریر کی آزادی، جنسی آزادی، ہر وہ چیز فیسیلیٹیٹ کر کے فراہم کی کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنی خواہشات کو بہتر سے بہتر طریقے پر پورا کرے. یعنی آپ کو اس بات کی اب ڈیپتھ کو سمجھنا چاہیے، سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہوتی. اصل میں ٹاپ کے اوپر ایک چیز بہت بڑے اذہان طے کر دیتے ہیں، اس کے بعد اہل دانش و بصیرت پالیسیز بناتے ہیں، نظریات پیش کرتے ہیں مختلف شعبوں کے اندر. پھر سیاستدان ہوتے ہیں، پھر دانش اور ماہرین جو ان کے ساتھ ساتھ کھڑے میں ہیں وہ قوم کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بعد مختلف ادارے بنتے ہیں، پوری ایک تہذیب بنتی ہے. انسانی سسٹم اصل میں اس طرح کام کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر پہلا نقطہ نظر ہے کہ اس کا ہدف ہے کہ انسانی خواہش کو اس طرح پورا کیا جائے. اور اس میں انہیں بڑی حد تک، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اتنی بڑی کامیابی انہیں ملی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلاحی ریاست کو قریب قریب انہوں نے حاصل کیا ہے. اور آج اگر یہاں پر آفر کی جائے کہ کون شخص ہے جو امریکہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہے، کینیڈا جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہے، آسٹریلیا جا کے رہنا چاہتا ہے، تو الحاد کچھ بھی ہو اسے کونے میں رکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ جی مجھے وہاں جا کے رہنا ہے، وہاں شہریت اختیار کرنی ہے. اصل میں وہ سہولیات انہوں نے دے دی. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو آپ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت دے رہا ہے. یہ پورا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا. وہ پیچھے اصل میں یہ سب کچھ اس کے ہے. لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس نے زمین میں کیسے فساد مچائے. جس وقت یہ پہلی دفعہ نقطہ نظر اختیار کیا گیا تو کانسیپٹ پیچھے کیا تھا؟ ایوالوڈ اینیمل. تو انسان سب سے اوپر ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم گورے چونکہ سائنٹیفک ریولوشن لے آئے ہیں، ہم انسانیت میں بھی سب سے اوپر ہیں، سپیریئر ریس ہیں ہم. اور سپیریئر ریس اصول یہ ہوتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ڈارونزم کے اندر سروائیول آف دا فٹسٹ بنیادی چیز ہوتی ہے. تو جو فٹ ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ زندہ رہنے کا حق رہتا ہے، باقیوں کو مار دیا جاتا ہے. چنانچہ وہ آئے، ایشیا میں آئے، انہوں نے قبضہ کیا، سارے وسائل یہاں کے لوٹ کے لے گئے. ہندوستان کے ایک سیاستدان ہیں، ششی تھرور غالباً ان کا نام ہے، کانگریس کے لیڈر ہیں. آپ نے کبھی سنا؟ انہوں نے اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی ہے پوری. وہ ٹی وی پہ اکثر آتے بھی ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ انگلستان نے، انگریزوں نے کس طرح ہندوستان کو لوٹا ہے. میری کبھی ششی تھرور صاحب سے اگر ملاقات ہوگی
تو میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ صرف آپ کے پیسے لوٹ کے گئے. جب وہ افریقہ میں گئے تو وہاں لوگوں کو غلام بنا کے لے گئے, اور جب وہ امریکہ میں گئے, آسٹریلیا میں گئے, 3 بر اعظم ہی ہیں, شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا, مقامی آبادی کو ہی صاف کر دیا. ایبوریجن آسٹریلیا میں, ریڈ انڈین امریکہ میں, اڑا دیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. بس آثار قدیمہ کے طور پہ کچھ ریڈ انڈین اب رہ گئے ہیں یا ایبوریجن رہ گئے ہیں, پوری آبادی ختم کر دی. کیا چیز تھی؟ وی آر دا سپیریئر ریس, زندہ رہنے کا حق ہمیں ہی ہے. یہ ایسا فساد تھا کہ ایسا فساد انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن وہ پروپیگنڈے کی دھول میں چھپ جاتی ہیں یہ حقائق. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اپنے طریقے پہ کنٹرول کیا, جو ان کا طریقہ ہے کہ جو سپیریئر ریس کا ان کے ذہن میں تصور تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہی مسلط کر دیا. ہٹلر پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی آرینز ہیں جو سپیریئر ریس ہیں, ہمیں اصل میں سب پہ ڈومینیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو تباہی مچی ہے یورپ کے اندر, کروڑوں لوگ مارے گئے. جب خود ان کے اوپر پڑی ہے اور وہ مرے ہیں, برباد ہوئے ہیں, شہر کے شہر ان کے برباد ہوئے ہیں, پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں یہ تو بہت بڑا فساد ہے, یہ سوچی اپنی ذات میں فساد ہے. پھر کہیں جا کے انہوں نے کہا کہ جی نیشن اسٹیٹ جو ہے اس کی سرحدیں مقدس ہیں, ملکوں پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے, انسانی حقوق بڑے مقدس ہیں. یہ اس کے بعد معاملات انہوں نے کیے ہیں. لیکن آج بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ قتل عام ہو رہا ہے, کون اس کے پیسے دے رہا ہے, کون اسلحہ دے رہا ہے, کون روک سکتا ہے اور نہیں روک رہا ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو جو ہمارے یہاں بہت لوگ بہت متاثر ہو کے ہمیں تقریریں سناتے ہیں نا, ویسٹ کے فضائل سناتے ہیں, تو وہ ان ساری چیزوں سے واقف نہیں ہیں کہ یہ جس سطح پہ پھر مزید آگے بڑھ رہے ہیں, یعنی خواہشات کے پیچھے جاتے جاتے اب یہ جس سطح پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر جنسی آزادی جب آگے بڑھی تو پھر ہوموسیکچولیٹی, اور اب جینڈر کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے. یہ ایکچولی اس کو میں کہتا ہوں ڈی ہیومنائزیشن آف ہیومن بینگز. انسانوں کو انسانیت ختم کر رہے ہیں, اور جب انسانوں میں سے انسانیت ختم ہو جائے گی تو انسان ایک ایسا خوفناک درندہ ثابت ہوگا جو برباد کر کے رکھ دے گا سب کچھ. اس راستے پہ ہم نے قدم رکھ دیا. سائی بورگ, گوگل کا ایک پروجیکٹ ہے نا, گوگل نے ملینز آف ڈالر لگا رکھے ہیں, مرنا نہیں چاہتے انسان. تو اس کے لیے انہوں نے کہا انسان کی میموریز کو بچا لیا جائے, دماغ کو محفوظ کر دیا جائے, اور ایک مشینی جسم بنایا جائے جس میں وہ فٹ کر دیا جائے. یہ سائی بورگ کی فلمیں اگر آپ میں سے کسی نے پرانے زمانے میں, ایک زمانے میں بہت آتی تھی, وہ دیکھی ہوں, تو سائی بورگ یعنی جسم مشینی ہے اور دماغ انسانی ہے. تو پچھلی میموریز محفوظ ہیں اور آپ مری نہیں رہے, اس لیے کہ جسم تو مشین کا ہے. کبھی کرۂ ارض ان کا خیال ہے تباہ بھی ہوا تو کسی اور سیارے میں جا کے رہ لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس رخ پہ اب وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ڈی ہیومنائزیشن. اس کے بعد انسان نہیں رہتا, درندہ بن جاتا ہے. تو یہ وہ اس نقطہ نظر کے نتائج ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. پرانے جو ہماری صحیفے ہیں مذہبی کتابوں میں اس کو بتا دیا گیا تھا کہ جب یاجوج ماجوج کا غلبہ ہوگا تو وہ کیا فساد مچائیں گے.